الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 56 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اوپر کے سلسلے کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کا حال بھی عجیب ہے، اس کو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن نعمتوں کا شکر گزار ہونے کی بجائے وہ دیوی دیوتاؤں اور اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ پھر انسانی فطرت میں توحید کی جو دلیل رکھی ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک حالات اچھے رہتے ہیں اس میں تو ہر شخص بڑھ بڑھ کر باتیں بناتا ہے، لیکن کوئی تکلیف آ جاتی ہے اور اس میں جب بے بسی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اگر فریاد کرتا ہے تو اللہ ہی سے کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد بھی یہ بڑی المناک صورتحال ہے کہ ادھر وہ تکلیف دور ہوئی اور ادھر پھر وہی معبود انسان کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اسی ذیل میں اب یہ بات بیان فرمائی کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے یہ ان کا حصہ بھی ان چیزوں میں لگاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی، یعنی دیوی دیوتا جن کے بارے میں یہ جو کچھ کہتے ہیں بغیر کسی علم کے کہتے ہیں، ان کا حصہ لگاتے ہیں۔ عام طور پر جو نظر نیاز پیش کی جاتی ہے، بھینٹ دی جاتی ہے، اسی طرح سے قدیم زمانے میں لوگ اپنی فصل میں حصہ مقرر کرتے ہیں، یہ فلاں مزار کے لیے ہے، یہ فلاں دیوی کے لیے ہے، یہ فلاں استھان کے لیے ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ مال معاشی میں بھی اسی طرح حصے مقرر کیے جاتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہارے مال میں تو بس اللہ ہی کا حصہ ہے، اور اللہ کا وہ حصہ بھی اس کے بندوں ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے پاتے ہو اور پھر اس کے دیے ہوئے رزق میں سے حصہ نکالتے ہو، وہ اللہ کے بجائے کسی اور کو دے آتے ہو۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی تم نے اپنی طرف سے معبود بنا رکھے ہیں، اگر غور کر کے دیکھو تو نہ علم میں ان کے لیے کوئی دلیل، نہ عقل ان کے وجود کا تقاضا کر رہی ہے، اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی خبر دی گئی ہے۔ تو اس پر پھر پورے زور کے ساتھ یہ فرمایا کہ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، خدا کی قسم جو افطرا تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہونی ہے۔ یعنی اللہ ہی اپنی قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ سن لو، پھر سمجھ لو اس بات کو کہ یہ جو افطرا تم کر رہے ہو، اپنی طرف سے جھوٹ باندھ رہے ہو۔ قرآن مجید اس کو بار بار بیان کرتا ہے کہ شرک کے لیے چونکہ علم و عقل میں کوئی استدلال نہیں ہے، اس لیے یہ سراسر افطرا ہے۔ میں مخلوق ہوں، مجھے اپنا خالق تلاش کرنا ہے، یہ تو علم و عقل کا تقاضا ہے۔ اس میں نے کسی چیز کو خالق مان لیا، غلطی ہو گئی، کوئی اور معاملہ ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی غلطی کا سبب سمجھ میں آتا ہے۔ اگرچہ
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کر رکھا ہوا ہے کہ پہلے دن سے پیغمبروں نے ذات باری کا تعارف کرا دیا ہے، اس کے صفات بیان کر دیے ہیں، نسلاً بعد نسلاً یہ علم انسان کو منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں بھی کوئی فہم کی غلطی کسی جگہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اصلاً کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جس وقت انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو یہ حیثیت دیتا ہے کہ وہ خلق میں کوئی حصہ رکھتا ہے یا اس عالم کے امور کو چلانے میں کوئی حصہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا استدلال ہے؟ یعنی علم کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے کہ یہ ناگزیر ہے۔ کیا چیز ہے؟ خلق کو ہم نے دیکھا، خالق کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ کسی نے اقرار کرنا ہے تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور کسی نے انکار ہی پر اصرار کرنا ہے تو انکار کے لیے تو کوئی بات کہنے کو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ دوسروں کو معبود بنانا یہ تو سراسر افتراء ہے، سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ فلاں کو یہ حیثیت دی گئی ہے، فلاں کا یہ اختیار ہے، فلاں کو یہ علم دیا گیا ہے، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری پر مقرر کر دیا ہے، فلاں کے یہ حدود ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ یہ تو اللہ ہی بتائے گا، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ علم میں نہ عقل میں۔ باقی اگر کچھ ہے تو توہمات ہے۔ توہمات کی بنیاد پر کیا انسان اتنے بڑے بڑے فیصلے کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک بنا دے گا؟ تو اس لیے قرآن مجید اس کو افتراء کہتا ہے۔ افتراء کا مطلب ہے جھوٹ باندھنا، تہمت لگانا۔ یعنی انسان جب دوسروں کے بارے میں اس طرح کے تصورات اخذ کرتا ہے یا بیان کرتا ہے یا ان کو اپنا عقیدہ بنا کے پیش کرتا ہے تو وہ قرآن کے نزدیک اس کے سوا کچھ نہیں کرتا کہ افتراء کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتانا تھا وہ پیغمبروں کی وساطت سے بتا دیا۔ انسان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہیں کہ جن سے وہ اس نوعیت کی کوئی خبر حاصل کر لے۔ ایک ہی صورت ہو سکتی تھی، اور وہ یہ کہ علم و عقل کسی چیز کا تقاضا کرتے، وہ یہ بحث تو پیدا کرتے ہیں کہ ہم اگر مخلوق ہیں تو کیا ہمارا کوئی خالق ہے تو وہ کیسا ہے، لیکن یہ کہ وہ کسی تعدد کا تقاضا کرتے ہیں، وہ الگ الگ خالقوں کا تقاضا کرتے ہیں، وہ اس عالم کے امور میں کسی کی شرکت کا تقاضا کرتے ہیں، یہ چیزیں تو علم و عقل کے لیے سراسر اجنبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات بتائی ہو تو وہ پیغمبروں ہی کی وساطت سے بتائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کے سوا کوئی طریقہ انسانوں کے لیے ہدایت کا اختیاری نہیں کیا۔ تو جب صورتحال یہ ہے تو پھر جو اللہ کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کسی اختیار کا اس بات کرتا ہے، کسی کے لیے علم کا اس بات کرتا ہے، وہ سراسر اللہ پر تہمت لگاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید اسی طرح واضح کرتا ہے، اور اس زور کے ساتھ کہ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم جو افطرا تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرسونی ہے۔ یعنی سیدھا جھوٹ بول رہے ہو، اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو، کیسے قیامت میں اللہ کا سامنا کرو گے؟ اس میں پوچھا جائے گا، غلطی نہیں لگ سکتی، اس میں اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر تم نے اپنی طرف سے افتراء کر لیا اور پھر اس پر اصرار بھی کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کیسے بچو گے؟ اسی پر مزید آ کے اس وقت کے لوگوں کی بلادت کو واضح کیا ہے کہ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کسی شخص کے دماغ میں داخل ہو جائے، کسی گروہ کے ہاں رواج پا جائے تو یہ کیسا احمق بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد علم و عقل تو ایک طرف رہے، انسان بعض اوقات معقول باتیں کرنے سے بھی عاجز رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے، ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یعنی یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور آؤ تمہیں بتاتے ہیں کیا ٹھہراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
تو اس لحاظ سے یہ اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہیں۔ جب یہ اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ذات کے پاس جو اختیارات ہیں انہی کا کوئی حصہ ان کو بھی منتقل ہوا ہوگا، جیسے باپ کی میراث اولاد کو منتقل ہوتی ہے۔ اس طرح کا احمقانہ استدلال کر کے یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے اور پھر ان کو معبود بنا لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اقوام جن کا براہ راست تعلق پیغمبروں کی ہدایت یا دعوت سے رہا ہے، ان کے ہاں شرک دو مخلوقات کے تعلق سے وجود میں آیا ہے، ایک فرشتے، دوسرے جنات۔ قرآن مجید کے مخاطبین اہل عرب ہیں۔ اہل عرب پیغمبروں کی دعوت کی ایک پوری تاریخ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب پیغمبروں نے یہ بتایا کہ تمہارے سوا بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اس میں خاص طور پر فرشتوں کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی رکھتے ہیں، وہ ملائے اعلیٰ تک رسائی رکھتے ہیں، وہ اس عالم کا نظم چلاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کائنات کے بارے میں، تو انسانوں نے یہ خیال کر لیا کہ پھر یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی ذات ہی سے صادر ہونے والی کوئی مخلوق ہے یا اللہ ہی کی ذات کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ہماری دیویاں ہیں، اور دیویوں کے بارے میں تمام تہذیبوں میں تانیثی کا تصور رہا ہے، یعنی وہ عورت ہی سمجھی گئی ہیں، تو ان کو پھر انہوں نے بیٹیاں بنا لیا۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ اس پر اب اللہ تعالیٰ نے بلادت کو، حماقت کو، سفاہت کو واضح کیا ہے کہ ذرا اندازہ کریں۔ سبحانہ، سبحان اللہ، اللہ تو اس سے پاک ہے، وہ بیٹیاں اور بیٹے کیا بنائے گا، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کے بارے میں اس طرح کا تصور کرنا یہ تو بالکل ہی انسانی عقل سے بعید ہے۔ تو اس کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ اردو زبان میں کسی چیز کی داد دینے کے لیے رائج ہو گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں یا عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے اس تصور سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیسی احمقانہ بات کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، یعنی خدا کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے جو یہ چاہیں۔ ایک تو آخری درجے کی حماقت علم و عقل کی روح سے یہ کی کہ خدا کی بیٹیاں بنا دیں، اور پھر یہ کہ بیٹیاں بنائیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ بیٹی تمہارے گھر پیدا ہو گئی ہے تو انہیں آ رہا ہے، یہ نسبت بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ گویا مخاطب کو اس کی حماقت پر توجہ دلانے کا اسلوب ہے کہ ذرا غور کرو اس بات پر کہ تم جب شرک کرتے ہو اور اپنے لیے دیوی دیوتا بناتے ہو تو عقل بھی ماری جاتی ہے، اس طرح کے تضادات میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو جس طرح وہ خود بیٹی کے معاملے میں تصورات رکھتے تھے، اس کو بنیاد بنا کے گویا مخاطب کے مسلمات سے اس کی حماقت واضح کی ہے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحان اللہ، خدا کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے جو یہ چاہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اگر اپنی کوئی اولاد بھی بنانی تھی تو بیٹیاں ہی نظر آئیں، لیکن اپنے لیے بیٹوں کے سوا کچھ پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ پھر اس کی تصویر کھینچی آگے کہ ان کی معاشرت میں، ان کے تصورات میں اس اولاد کی حیثیت کیا ہے جس کو یہ اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، کہ اللہ کے ہاں تو وہ بشارت ہی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹی دیا ہے، بیٹا دیا ہے، وہ خوشخبری ہے۔ یعنی جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو ان کو عطا ہوئی ہے، تو یہ ہے تو خوشخبری، لیکن کیا یہ اس کو خوشخبری ہی سمجھتے ہیں؟ یعنی پہلے یہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ان کی جھولی میں ڈال دی گئی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب کوئی گھر میں سے اٹھتا ہے یا جا کے بتاتا ہے کہیں چوپال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کی اس نعمت کو تو ان کو آگے بڑھ کے قبول کرنا چاہیے، ایسے ہی کہ جیسے کوئی بڑی اچھی خبر کسی کو دی جائے۔ تو بشرا کا لفظ استعمال کیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، یہ خوشخبری ہی ہونی چاہیے تھی ان کے لیے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی خبر دی جاتی ہے، ان کے تصورات کا حال یہ ہے کہ ان کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ جی میں گھٹتا رہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس کی آر کے مارے جس کی خوشخبری دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرے۔ یعنی دی تو خوشخبری گئی اور وہ لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہے کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے، میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کی جو احمقانہ تصورات کی دنیا ہے اس کی پہلے تصویر کھینچتی ہے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے، وہ جی میں گھٹتا رہے، اس کی آر کے مارے جس کی خوشخبری دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرے۔ اور صرف یہی نہیں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی تراب، خدا اتنی بڑی نعمت دے اور وہ اس کے لیے ایک بڑی خبر ہو اور یہ سوچے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ یعنی بیٹیوں کے بارے میں ان کے اپنے تصورات یہ ہیں، اور کیسی احمقانہ بات ہے کہ اپنے تصورات یہ ہیں، اپنے لیے کچھ اور پسند ہے، خدا کے اولاد بنانے لگے تو کہا کہ بیٹی ہیں۔ تو یہ جو بلادت، حماقت، جب انسان اس طرح کے مشرکانہ توہمات میں پڑتا ہے تو جیسے تضادات جنم لیتے ہیں اس کو بیان کیا، اور پھر اس پر تبصرہ کیا، الا ساء ما یحکمون، سنو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ پہلے بیٹی کے بارے میں یہ تصورات قائم کیے، کیا بری چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو تصورات قائم کیے ان کا بھی لحاظ نہ رکھا اور خدا کی بیٹیاں بنا دی۔ تو اب ان پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ تو ایک لفظ میں یہ فرمایا، سو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا بجائے خود شدید جہالت ہے۔ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہیں، مگر ان کی بلادت کا یہ حال ہے کہ اس چیز کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں جسے اپنے لیے اس قدر ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے، اس کی خوشخبری لے کے جائیں، اور وہ خوشخبری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ اس کا استقبال اس طریقے سے کریں، اور یہ خیال کریں کہ یہ تو اب ہمارے گھر آ گئی ہے تو اس کو کہیں دفن ہی کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ دفن بھی کراتے تھے۔ یہ عرب کی صورتحال تھی۔ اس میں فرمایا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں بسا اوقات انسان کے تصورات اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، جب وہ دین کی گفتگو کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ تو یہ عقل کے مارے جانے کی تمثیل ہے، یعنی اس کو بیان کیا ہے کہ کس حال کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ تمثیل ہے تو آپ دیکھیے اسی پر فرمایا کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، حقیقت یہ ہے کہ بری تمثیل کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ یعنی یہ تمثیل اللہ کی دے رہے ہیں، بری تمثیل کے لائق وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ آخرت کو نہ ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان نے دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی۔ دنیا کی زندگی علم اور فلسفے کی روح سے کوئی حقیقت پیدا نہیں کر پاتی اگر آخرت کو اس کے ساتھ ملا کے نہ مانا جائے۔ ہے کیا آخر؟ یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی الگ کمرے میں بیٹھ کے تصور کیجئے کہ ایک دنیا ہے، اس میں مادے کے ڈھیر ہیں، بہت بڑی بڑی کہکشانیں ہیں، انسان اگر ان کا تصور میں احاطہ کرنا چاہے تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، سب ڈنڈار پڑی ہوئی ہیں۔ ایک زمین ذرے کی طرح کائنات میں ہے، اس میں ایک مخلوق ہے، وہ ہم ہیں،
اور ہمارے پاس حیات بھی ہے اور شعور بھی ہے، اور یہ کہ یہ مخلوق یہ تمنائیں لے کے آتی، آرزوئیں پیدا کرتی، معلوم نہیں کیا کیا سوچتی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، تو کیا بنتا ہے؟ یعنی جو تصویر بنتی ہے، یہ تصویر کسی درجے میں بھی انسان کے وجود سے، انسان کی خواہشوں سے، انسان کی امنگوں سے، انسان کے فلسفیانہ تفکر سے کوئی مطابقت رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کائنات کے بعد اصل کائنات ہے، وہ شروع ہوگی۔ ابھی دیکھیے جو کائنات کا جدید مطالعہ ہوا ہے، پہلے تو انسان اوپر نگاہ ڈالتا تھا تو لگتا تھا کہ یہ آسمان کے اوپر کوئی ہنڈے لٹکے ہوئے ہیں، کمکمے ہیں، جل رہے ہیں، اس سے زیادہ کا تصور نہیں آتا تھا۔ سورج چاند البتہ کچھ بڑے محسوس ہوتے تھے، لیکن اب جو انسان نے دیکھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو معاملہ انسانی گرفت سے بہت آگے کا ہے، اتنی بڑی ہے کائنات، اتنی بڑی ہے کہ نہ اتنی کا لفظ اس کا احاطہ کرتا ہے، نہ بڑی کا لفظ اس کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں سال ختم ہو گئے، فاصلے ختم ہو گئے، ہم نے جو عادات قائم کیے تھے کہ کچھ فاصلوں کا تصور کر لیں، بے معنی ہو گئے۔ چیزوں کے حجم کے بارے میں وہ کتنی بڑی ہیں، ہم کتنی بڑی سوچ سکتے تھے، معلوم ہوا کہ ہماری سینکڑوں زمینیں، بلکہ ہزاروں زمینیں اور سینکڑوں سورج اور زمینیں، یہ سب کی سب ان کہکشانوں میں غائب ہو جائیں، پتہ بھی نہ چلے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی بڑی کائنات کو جب انسان نے دیکھا ہے تو اس وقت ایک اور بڑا سوال پیدا ہو گیا، جس کو موجودہ زمانے میں بگ ہسٹری سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ایک طرف اربوں سال سے یہ دنیا قائم ہے، بنی ہوئی ہے، بننے کی بھی کچھ تاریخیں متعین ہو گئی، 13 ساڑھے 13 ارب سال کا اندازہ لگا لیا گیا، اور دوسری جانب اتنی بڑی ہے، تو اس میں یہ انسان جو شاید چند لاکھ سال سے زمین پر آیا ہے اور 60 70 سال 100 سال جیتا ہے، مر جاتا ہے، کیا اس انسان کے حوالے سے اس کائنات کو سمجھا جائے؟ تو یہ اندازہ ہوا کہ کوئی مطابقت نہیں ہے دونوں باتوں میں، لیکن یہ صرف آخرت کا تصور ہے جس نے ان میں سے ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ تمہیں حیات ملی ہے، تمہیں شعور ملا ہے، یہ شعور اس دنیا کا ہے ہی نہیں، یہ تو اصل میں ابدی زندگی کا شعور ہے۔ تم اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے، تم نہیں جانا چاہتے، یہ درست ہے، تمہیں نہیں جانا چاہیے، تمہارا پروردگار ابدی زندگی کے بشارت کے ساتھ تمہیں پیدا کر چکا ہے، تمہارے اندر خیر و شر کا شعور رکھا ہے، خیر و شر لازمی تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا انجام یکساں نہ ہو، اطمینان رکھو انجام یکساں نہیں ہوگا، ہم تمہیں اٹھائیں گے اور پھر اعمال کے لحاظ سے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اسی طرح اس کائنات کے بارے میں توجہ دلائی کہ یہ سب تو ہم نے اس دنیا کے لیے بنا دیا ہے، یہ اتنی عظیم کائنات اس اہتمام کے ساتھ بنی ہے، یہ تمہاری 60 70 سال کی زندگی کے لیے نہیں بنی، یہ تو اصل میں حیات ابدی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک جامع تصویر آ جاتی ہے، یعنی وہ تاریخ سامنے آ جاتی ہے جو ہمارے وجود کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، اس طرح کی تمثیلیں دے کر اگر کسی نے حقیقت واضح کرنی ہے تو ان کی کرے، یعنی جو ایسی حماقتوں میں مبتلا ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ خدا کے صفات و افعال کو سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا کام ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کوئی تمثیل بیان کی جائے تو اسے اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے معاملات کیوں کیے ہیں، اس کی تمثیل کیا ہے، مثال کیا ہے، اگر یہ بتانا تھا کہ انسان کو اس طرح کس طرح پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی تمثیل اللہ کے شایان شان ہونی چاہیے تھی۔ یہ بیٹیاں ہی رہ گئی تھی بنانے کے لیے، اس لیے کہ یہی اس کے شایان شان ہے۔ یہ علم و نظر کی موت ہے، یہ علم و نظر کی موت ہے کہ خدا اور بندے کے تعلق کو، خدا اور بندوں کے تعلق کو بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ یعنی یہ تعلق سمجھنا ہے نا کہ ہم مخلوق ہیں تو ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، اس تعلق کو سمجھانے کے لیے یہی تمثیل رہ گئی، سمجھا اور سمجھایا جائے۔ قرآن نے یہ اسی نوعیت کی حماقتوں پر تبصرہ کیا ہے، تو یہ کہا ہے کہ اس طرح کی حماقتیں تمہارے ہی لائق ہیں، یہ خدا کے لائق نہیں ہیں۔
ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو سب سے برتر تمثیلیں ہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اس نے یہ کائنات اپنی قدرت کے ظہور سے بنائی ہے، اور کسی جگہ پر بھی تم انگلی نہیں رکھ سکتے، ایک ایک چیز کو دوسری سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ اس کے اعلام، اس کے قحط، اس کے زلزلے، اس کی وسعتیں، تمہاری زمین کی اس کائنات میں حیثیت، ان میں سے کوئی چیز بھی ایکسپلین نہیں ہو سکتی، کسی چیز کی بھی کوئی معقول توجیہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آخرت کو ساتھ ملا کے نہیں دیکھو گے۔ اور دیکھو گے تو ایسے لگے گا کہ جس طرح سے ایک ایک چیز اپنی جگہ پر بیٹھ گئی ہے، یعنی اب بات گویا پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس کی کوئی تمثیل بیان کرنی ہے تو اللہ کے شایان شان بیان کرو کہ اس نے کیا بنا دیا ہے اور کیا انجام اس کا مقدر کر دیا ہے۔ یہ کیا تمثیلیں ہیں جو تم دے کر اللہ اور بندوں کے تعلق کو سمجھانا چاہتے ہو۔ اللہ نے نہ بیٹے بنائے ہیں نہ بیٹیاں بنائی ہیں، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ۔ یہ بڑا ظلم ہے، یہ جو ظلم کیا ہے۔ قرآن مجید ظلم کو دو پہلوؤں سے استعمال کرتا ہے، میں بارہا توجہ دلا چکا۔ ایک وہ ظلم جو انسان کسی دوسرے پر کرتا ہے، وہ ظالم لغیرہ ہی ہوتا ہے، اور ایک وہ ظلم ہے جو انسان غلط تصورات قائم کر کے، افتراء کر کے، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا کے اپنے اوپر کرتا ہے۔ تو یہ ظلم پہلے بیان کیا کہ یہ حال ہے تمہارا، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کو واضح کرنے کے لیے بیٹھے، دیوی دیوتاؤں کا تصور پیدا کیا، سر تسر افتراء، جھوٹ، اس کے بعد جھوٹ بولا، اس کی تفصیل کرنا چاہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آخر دیوی دیوتا بن کیسے گئے، تو بیٹوں اور بیٹیوں کا تعلق پیدا کر دیا، اور اس میں بھی حماقت در حماقت، جو اپنے لیے پسند نہیں کیا وہ اللہ کے لیے پسند کر لیا۔ یہ ظلم تم نے کیا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ اس طرح کا ظلم کرنے والوں کو فوراً پکڑ لیتا، یعنی یہی طریقہ ہوتا کہ جیسے ہی تم نے افتراء کیا گردن تمہاری ناپ لی جاتی، جیسے ہی تم نے ایسی حماقت کی تمثیل بیان کی تمہاری گردن ناپ لی جاتی۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر، یعنی اس ظلم پر، اس سے مراد وہی کفر و شرک ہے جس کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہی کفر و شرک ہے جس کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ظلم کے اصل معنی حق تلفی کے ہیں، چونکہ شرک و کفر سب سے بڑی حق تلفی ہے جس کا ارتکاب کر کے بندہ اپنے رب کے سب سے بڑے حق کو بھی تلف کرتا ہے اور خود اپنی جان پر بھی سب سے بڑا ظلم ڈھاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے جگہ جگہ کفر و شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، اس وجہ سے اس کو ظلم کہا جاتا ہے کہ بندے نے گویا اپنا حق بھی تلف کر دیا اور اپنی جان پر ظلم ڈھایا، اس لیے کہ ایک ایسا حق تلف کیا جو اگر وہ تلف نہ کرتا تو اس کے لیے آگے راحت تھی، اپنے لیے نقمت خرید لی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بے لذت گناہ کر کے، یعنی جو گناہ انسان کسی موقع پر اپنی شہوات کے پیش نظر، اپنی خواہشات کے پیش نظر کرتا ہے، ان میں پھر اس کے لیے کوئی کشش ہے، کوئی لذت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں، پینے میں، جنس میں، تو اس کے بارے میں تو کوئی عذر پیش کر سکتا ہے کہ پروردگار میں فلاں اور فلاں چیز کی کشش سے مغلوب ہو گیا، لیکن یہ شرک کیا چیز ہے؟ بے لذت گناہ، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی سبب بھی نہیں ہے، کوئی تقاضا بھی نہیں ہے، اس میں کون سی خواہش ہے جو اس پر آمادہ کر رہی تھی، کون سا جذبہ تھا جو اس جانب لے جا رہا تھا؟ یہ سر تسر بلادت، سر تسر حماقت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں انسان اپنے اوپر پہ ظلم ہی ڈھا رہا ہے اور تو کچھ نہیں کر رہا۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر فوراً انہیں پکڑنے والا ہوتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھیڑتا، یعنی یہ اندازہ کر لو کہ پھر اس دنیا میں کوئی 2 دن بھی نہ رہتا۔ اگر خدا نے مکافات اور جزا و سزا کو جرم کے ساتھ متعلق کر کے فوری محاسبے کا طریقہ اختیار کیا ہوتا تو پہلے دن ہی سب رخصت ہو جاتے،
اس لیے کہ کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ ہر ایک کر ہی بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر فوراً انہیں پکڑنے والا ہوتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا جس وقت پیغمبر بتاتے ہیں کہ آپ یہ کہانی سنا رہے ہیں شرک کی اور ظلم کی اور اللہ کی معصیت کی، ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے یہی کام کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھیے یہ مندر بنائے ہوئے ہیں، یہ مزار آباد ہیں، ان پر رونقیں لگی ہوئی ہیں، قبریں جی رہی ہیں، کیا کہانی سنا رہے ہیں آپ؟ اگر کچھ ہونا ہوتا تو ہو جاتا، یہ اس کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم پر فوراً پکڑنے والا ہوتا تو کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے ما ترک علیہ من دابہ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اس کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک مقرر وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ صرف مہلت ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی سرکشی اور سرتابی کر لیتے ہو اور پھر دنیا میں جی رہے ہو، ورنہ یہ ظلم ایسا ظلم ہے کہ اگر اللہ پکڑنے کا فیصلہ کر لیتا تو ہزاروں سال تم نے مشرکانہ تہذیب کی، دنیا میں تبلیغ کی ہے، کوئی ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔